تخلیق کا آغاز۔ سب سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ حدیث کے مطابق قلم کو حکم دیا گیا کہ لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دے۔ پھر اندھیرا تھا جس میں صرف اللہ کی مشیت تھی۔ اس نے کن کہا اور آسمان و زمین کی بنیاد رکھی۔ زمین کو 2 دن میں بنایا گیا، پھر اس پر پہاڑ اور رزق 4 دن میں مقرر ہوئے۔ اس مرحلے پر زمین اور آسمان ابھی دھواں دخان تھے۔ پھر انہیں حکم ملا، آؤ خوشی سے یا مجبوری سے۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے آتے ہیں۔ نباتات اور پانی کے ذخیرے مقرر ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، اور اس نے زمین کو بچھایا، اس سے پانی اور چراگاہ نکالی۔ 4 دن کی میقات میں روزی اور مخلوقات کا نظام مکمل ہوا۔ پھر اللہ نے آسمانوں کی طرف توجہ کی، وہ دخان تھے، انہیں 7 طبقات میں 2 دن میں مکمل کیا۔ ہر آسمان کو حکم دیا گیا، ستاروں سے زینت دی گئی تاکہ انسان راستہ پائیں اور مخلوقات کو روشنی ملے۔ سورت فصلت اور سورت آراف میں 6 دن کی تخلیق اور پھر عرش پر استوا کا ذکر ہے۔ دوسرے دنوں میں 7 آسمان مکمل ہوئے۔ ہر آسمان کو اس کا حکم دیا گیا، ستارے، سورج اور چاند بعد میں ترتیب پائے۔ یہ 6 ادوار قرآن میں آئے ہیں، جہاں زمین و آسمان کی ساخت، رات دن کا چکر اور مخلوقات کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ انسان سے پہلے جنات تھے، ان کی تخلیق سموم کی آگ سے اور بغیر دھوئیں کی لپٹ سے ہوئی، اور جن کو ہم نے پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، سورۃ الحجر۔ وہ بھی مکلف تھے، زمین پر آزاد مخلوق، ان کے قبائل اور سردار تھے۔ شروع میں توحید پر رہے، پھر رفتہ رفتہ فساد، خون ریزی اور سرکشی بڑھ گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات کی بدعمالیوں کے بعد فرشتے بھیجے گئے، جنہوں نے انہیں دور دراز جزائر اور پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ کچھ اہل علم کے مطابق ابلیس بھی انہی میں سے ممتاز تھا، بعد میں عبادت گزار بنا۔ جنات میں نیک اور بد دونوں تھے۔ قرآن اولیاء الشیاطین کا ذکر کرتا ہے جو گمراہی پھیلاتے۔ جب فساد بڑھا تو اللہ کا عذاب آیا۔ فرشتوں کا لشکر روانہ ہوا جس نے سرکش جنات کو سمندروں کے پار پھینک دیا۔ ابلیس کو اس نیکی پر زمین پر رہنے دیا گیا کیونکہ وہ عبادت میں مشغول تھا۔ اس مرحلے پر زمین دوبارہ آبادکاری کے لیے تیار ہوئی۔ جنات کے باقی ماندہ گروہ پہاڑوں ویرانوں میں چھپ گئے۔ وہ انسانوں سے دور رہے، لیکن بعد میں قرآن میں جن بھی سنتے ہیں کا ذکر آتا ہے، یعنی ان کا وجود برقرار رہا۔ یہی پس منظر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آدم کی دنیا میں جنات پہلے سے موجود تھے، صرف منظر نامے سے ہٹا دیے گئے۔ جنات مکلف تھے، ان پر بھی احکام اترے، بعض نے اطاعت کی، بعض نے نافرمانی۔ یہی معیار انسان کے لیے بھی رکھا گیا۔ سورۃ الجن میں آتا ہے کہ جنات نے قرآن سنا اور ایمان لائے، یعنی ان میں قبول حق کی صلاحیت موجود تھی، مگر مجموعی طور پر ان کا دور فساد کا سبب بنا، اس لیے زمین کو نئے خلیفہ کے لیے تیار کیا گیا۔ جنات کے بعد زمین خالی ہوئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ جواب ملا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آدم کو مختلف زمینوں کی مٹی سے پیدا کیا، کھنکھناتی، سیاہ، گوندھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی مٹی کا پتلا تیار ہوا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، آدم زندہ ہوا۔ پھر اسے اسما سکھائے گئے، ہر چیز کا نام اور حقیقت۔ فرشتوں کو ان ناموں کا علم نہ تھا، تب آدم نے بتایا۔ یہاں انسان کی فضیلت ظاہر ہوئی، علم۔ اسی بنیاد پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اس تکبر پر اسے آسمان سے نکال دیا گیا۔ اس نے مہلت مانگی تا قیامت، تاکہ اولاد آدم کو بہکائے۔ یہ مکالمہ انسان اور ابلیس کے ابدی امتحان کی ابتدا ہے۔ آدم کے لیے جنت میں جگہ بنی، پھر ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا۔ دونوں کو جنت کا کھلا مزہ دیا گیا، مگر ایک درخت سے روکا گیا۔ ابلیس نے حلف اٹھا کر دھوکہ دیا، تمہیں لافانی پھل دکھاؤں؟ بالآخر دونوں نے کھا لیا، شرمندگی ہوئی اور زمین پر اتارا گیا۔ توبہ قبول ہوئی،
مگر دارال امتحان شروع ہوا۔ آدم اور حوا زمین پر اترے